بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع گیس لائٹنگ کے بارے میں ہے۔ یہ موضوع اچھا خاصا مشکل ہے اور اس پر لکھتے ہوئے میں بہت عرصے سے ہچکچاتی تھی کہ شاید اس کا حق ادا نہ کر سکوں، مگر بالآخر میں نے ہمت پکڑی کیونکہ یہ اہم ترین موضوعات میں سے ہے اور اس کے بارے میں شعور کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ گیس لائٹنگ دراصل حد درجہ دروغ گوئی یعنی انتہائی جھوٹ بولنے کا نام ہے جو ایک مجرمانہ نفسیات رکھنے والا شخص دوسروں کو ذہنی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ مجرمانہ نفسیات رکھنے والا شخص اکثر نارک یا سوشیوپیتھ ہوتا ہے۔ یہ شخص اکثر اپنے شکار کو ایسے نفسیاتی جال میں پھنساتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی عقل اور شعور پر ہی اعتبار کھو بیٹھے۔ وہ اپنے شکار سے جھوٹ بول بول کر اس کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ یا تو وہ پاگل ہو چکا ہے، یا اس کی یادداشت میں خرابی ہے، یا اس کو دن میں تارے نظر آنے لگے ہیں۔ یہ اصطلاح یعنی گیس لائٹنگ ایک پرانی انگریزی کہانی سے لی گئی ہے جس کے اوپر ماضی میں کئی ڈرامے اور ایک فلم بھی بن چکی ہے۔ اس کہانی میں ایک مجرم اپنی بیوی سے جھوٹ بول بول کر اس کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ پاگل ہو چکی ہے اور اسے پاگل خانے بھیج کر وہ اس کی ملکیت کی چیزوں اور گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ گھر میں موجود گیس سے چلنے والی لائٹوں یعنی روشنیوں کو کبھی مدھم اور کبھی تیز کرتا رہتا ہے۔ جب اس کی بیوی اس سے اس بارے میں سوال کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو وہم ہو گیا ہے۔ اسی طرح وہ خود اس کے پیٹھ پیچھے عجیب و غریب آوازیں نکال کر اور شور پیدا کر کے بعد میں صاف مکر جاتا ہے تاکہ اپنی بیوی کو یقین دلا سکے کہ اس کے کان بج رہے ہیں اور وہ ذہنی توازن کھو رہی ہے۔ وہ بیچاری اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور ڈاکٹروں کو بھی اس بات کا یقین ہونے لگتا ہے۔ نفسیات کی زبان میں آج یہ لفظ باقاعدہ طور پر نارک اور سوشیوپیتھ کی بدسلوکی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنے شکار کے سامنے بتدریج جھوٹ بول بول کر اپنے شکار کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے تاکہ اس پر مکمل طور پر نفسیاتی کنٹرول حاصل کر سکے۔ گیس لائٹنگ کا اولین مقصد اپنے شکار کے دل میں اس بات کا شک بٹھانا ہے کہ وہ خود جو اپنے آس پاس کی دنیا کا اور اس کی حقیقت کا شعور رکھتا ہے وہ بالکل غلط ہے، اور وہ اپنے حواس پر اور اپنی یادداشت پر بالکل انحصار نہیں کر سکتا۔ اس کو بتدریج اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ بنیادی طور پر مجرم کی طرف سے مظلوم کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی کو چھپانے کی سب سے خطرناک کوشش ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک طرح سے مظلوم خود اپنے مجرم کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ مظلوم بیچارہ خود اپنی ساری طاقت اپنے مجرم کے ہاتھ میں دے کر نہ صرف اس کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن جاتا ہے بلکہ اس کو قانون اور معاشرے کی پکڑ سے بھی بچا لیتا ہے۔ گیس لائٹنگ بہت ساری سطحوں پر ہو سکتی ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ آئیے اس کو کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی مثال ایک ایسے آدمی کی ہو سکتی ہے جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا انکار کر دے، یا یوں کہے کہ بس ذرا سی بات تھی جو تمہیں دھکا دے دیا۔ میاں بیوی میں ایسا تو چلتا رہتا ہے، تم تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو۔ دوسری مثال ایک عورت کی ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کی ساری کمائی پر قبضہ کر بیٹھی ہو اور اس میں سے اپنے میکے والوں پر پیسہ لٹاتی ہو، مگر جب شوہر تقاضا کرے یا سوال کرے تو صاف جھوٹ بول کر بات کا رخ پھیر دے اور اپنے شوہر کو دوسری چیزوں کے حساب کتاب میں الجھا کر اپنا جرم چھپا لے، یا اس کی یادداشت پر شک کر کے اس کا مذاق اڑائے اور اس کو شرمندہ کرے۔ تیسری مثال ایک والد کی ہو سکتی ہے جو اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بچپن میں امتیازی سلوک کرتا آ رہا ہو، اور جب وہ بیٹا بڑا ہو جائے اور اپنے باپ سے حساب مانگے تو باپ انکار کر دے اور الٹا اس کو نافرمان اولاد کا خطاب دے کر احساس جرم دلائے۔ چوتھی مثال ایک ایسے دوست کی بھی ہو سکتی ہے جو آپ سے پیسہ ادھار لے اور بعد میں صاف طور پر مکر جائے، الٹا آپ کو تانا دے کہ آپ کی یادداشت کمزور ہے، باقی دوستوں کے سامنے آپ پر الزام لگائے کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ پانچویں مثال دفتر میں ایک ایسے ساتھی کارکن کی بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے کام کا یا آپ کے دیے ہوئے مشورے کا کریڈٹ خود لے لے اور ڈھٹائی سے دوسروں کے سامنے اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے۔
چھٹی مثال ایک مذہبی گروہ کی بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے سامنے اپنے بزرگ کی کرامات کا ڈھونگ رچا رچا کر آپ کی نظر بندی کر دیں اور آپ کو اس بات کا یقین دلا دیں کہ ان کا گروہ ہی سچے راستے پر ہے۔ ساتویں مثال آج کے دور میں میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پروپیگنڈے کی بھی ہے۔ پروپیگنڈے کا مطلب ہے کہ جھوٹ کو اتنی مرتبہ بولو کہ وہ بالآخر سننے والوں کو سچ نظر آنے لگے۔ یہ اجتماعی سطح پر گیس لائٹنگ کی ایک مثال ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی نفسیات کو اجتماعی طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ٹی وی پر دکھائے جانے والے اکثر اشتہارات بھی دراصل پروپیگنڈے کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ مثلاً ان کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں لاشعوری طور پر یہ بٹھایا جاتا ہے کہ حسن کا معیار کیا ہے۔ حسن کا معیار ان کے مطابق یہ ہے کہ انسان گورا ہو، لمبا ہو، ایک خاص حلیہ رکھنے والا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ایک عام سادہ لو انسان بیچارہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اپنے شعور پر انحصار چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کی دیکھا دیکھی ایک غلط معیار کو سچ ماننے لگتا ہے۔ گویا اس قسم کی گیس لائٹنگ کا مقصد لوگوں کا اجتماعی طور پر استحصال کرنا ہوتا ہے۔ گیس لائٹنگ کرنے والا انسان دراصل ایک عادی دروغ گو ہوتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بولنے کا اتنا زیادہ عادی ہوتا ہے کہ یہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ کبھی کبھار وہ حالات کو اپنے حق میں سازگار بنانے کے لیے اپنے ذہن میں اپنی طرف سے خود ہی ایک کہانی گھڑ لیتا ہے اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے ایسے بیان کرتا ہے جیسے وہ بالکل سچ ہو۔ اسے ڈیلوژنل لائنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مظلوم کے خلاف ایک بہت خطرناک ہتھیار ہے اور جھوٹ بولنے والا اس کو اتنے اعتماد اور ڈھٹائی سے بولتا ہے کہ سننے والوں کو اس پر شک ہی نہیں ہو پاتا۔ اس دروغ گوئی کا مقصد مظلوم کی عقل اور ہوش و حواس کو مشکوک بنانا، اس کے حقیقت پر مبنی بیان کو جھوٹ ثابت کرنا، اس کے احساسات کی نفی کرنا، اس کی ضروریات کو غیر حقیقت پسندانہ گرداننا، اپنے جرم کو چھپانا یا اس کی شدت کو بہت کم ثابت کرنا، اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانا، نت نئی کہانیاں گھڑ گھڑ کر اصل حقیقت پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ جب اس بدسلوکی کا شکار انسان اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے تو اس پر جذباتی، جھوٹا اور نفسیاتی مریض ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اس دروغ گوئی کا مقصد لوگوں کو آپس میں لڑوانا بھی ہوتا ہے، مثلاً ایک شخص کے دوسرے کے خلاف کان بھرنا، لوگوں میں پھوٹ ڈالنا، رشتوں میں دراڑیں ڈالنا، تعلقات میں شک پیدا کرنا وغیرہ۔ کبھی کبھار یہ کام میٹھا بن کر بھی کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ دروغ گو انسان آپ کا خیر خواہ بن کر آپ کا اعتماد حاصل کرتا ہے، لیکن اصل میں اس کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے تو وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے مگر بعد میں میٹھا بن کر اپنے اوپر لگائے گئے الزام کی نفی کرے تاکہ اپنی میٹھی زبان سے آپ کو الجھا دے اور آپ یہ سوچ کر شرمندہ ہو جائیں کہ شاید آپ نے اس کی نیت پر غلط شک کیا۔ اس کی ایک مثال تو اس شخص کی بھی ہو سکتی ہے جو اپنی بزرگی کی آڑ میں پہلے تو آپ کی عزت نفس کو خوب مجروح کرے، آپ پر بلا وجہ تنقید کرے، آپ کو اپنے بغض کا نشانہ بنائے اور پھر بعد میں یہ کہہ کر الزام سے جان چھڑا لے کہ بیٹا ہم بڑوں کا تو فرض بنتا ہے نا کہ اپنے چھوٹوں کی اصلاح کریں۔ بات یہ ہے کہ چھوٹوں کی اصلاح کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن صاف بات ہے کہ اچھی نیت سے کی گئی تعمیری تنقید میں اور دوسری طرف بغض کی وجہ سے کی گئی ملامت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ دونوں بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ اب جب کہ ہم گیس لائٹنگ کے بارے میں تفصیل سے جان چکے ہیں، ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس کا لوگوں کی نفسیات پر کیا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس قسم کے خطرناک نفسیاتی ہتھیار کا سب سے زیادہ شکار وہی ہوتا ہے جس کی عزت نفس پہلے سے کمزور ہو اور وہ خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہو۔ مثلاً ایک کو ڈیپینڈنٹ انسان جو پہلے ہی اپنی قدر نہیں پہچانتا اور جس کو پہلے ہی خود پر یقین نہیں ہے، وہ اس قسم کی دروغ گوئی کا آسانی سے شکار ہو سکتا ہے، اور وہ بھی خاص کر اس وقت جب اس کو بار بار دہرایا جائے۔
جب بہت عرصے تک اس کے ساتھ گیس لائٹنگ کی جائے تو وہ نفسیاتی طور پر مزید کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی خود اعتمادی میں مزید کمی آ جاتی ہے۔ چونکہ اس کو اپنی یادداشت پر اعتماد نہیں رہتا، اس لیے وہ نارک یا سوشیوپیتھ کی باتوں کو سچ ماننے لگتا ہے، اپنے حواس پر شک کرنے لگتا ہے، خوف کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ تک محدود ہو کر خود کو تنہائی کا شکار کر لیتا ہے، اپنی قوت فیصلہ کو کھو دیتا ہے، اپنے اندر شرمندگی کا احساس لیے پھرتا ہے کیونکہ اس کو اپنے ماضی کے فیصلے غلط نظر آنے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیس لائٹنگ کے زہریلے اثرات سے کیسے بچا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے اندر موجود کو ڈیپینڈنسی کی علامات پر کام کیا جائے، اپنے اندر خود اعتمادی کی کمی کو دور کیا جائے، اپنے آپ پر اور اپنی خوبیوں پر یقین کو بحال کیا جائے۔ اپنی یادداشت اور عقل پر اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں سے بات کریں جو آپ کے خیر خواہ ہیں، اور آپ ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا مسئلہ ان سے بیان کریں، وہ آپ کو یقین دلائیں گے کہ آپ حق پر ہیں اور آپ کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا سکھائیں گے۔ اگر آپ کو گیس لائٹنگ کرنے والے شخص کے جھوٹ پکڑنے ہوں تو اس کے لیے آپ اس کی باتوں کا ریکارڈ بھی جمع کر سکتے ہیں، مثلاً اس کی ای میلز یا موبائل پر بھیجے جانے والے پیغامات کو محفوظ کر لیا کریں۔ ہو سکے تو فون پر اس کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو بھی ریکارڈ کر لیا کریں۔ اگر پیسوں کا لین دین ہے یا دفتری معاملات میں شراکت ہے تو رسیدیں اور دستاویزات وغیرہ سب محفوظ کر لیں، تاکہ بعد میں اگر وہ اپنی باتوں سے مکر جائے تو آپ کے پاس ہر طرح کے ثبوت موجود ہوں۔ ہر چیز کا دستاویزی ثبوت یعنی رسید، خط، فارم، سٹامپ پیپر، ای میل، فون پر ریکارڈ شدہ بات چیت یا ویڈیو وغیرہ جو بھی ممکن ہو سکے ضرور اپنے پاس محفوظ کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جب کبھی بھی کوئی اہم بات آپ کو اس سے کہلوانی ہو یا خود کہنی ہو تو چند قابل اعتبار لوگوں کی موجودگی میں کریں، تنہائی میں بالکل نہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ آپ کے لیے گواہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر نارک یا سوشیوپیتھ آپ کو بھری محفل میں لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں تو اس سے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ آپ کو اس کی طاقت سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی معاشرے میں عزت اور ساکھ کی موت کا سبب بنے گا۔ آپ نے ڈٹ کر اپنا دفاع کرنا ہے، اور وہ بھی اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو پھر ڈر کس بات کا؟ آپ نے بہت محتاط الفاظ میں سخت زبان استعمال کیے بغیر اپنی صفائی بیان کرنی ہے، ورنہ نارک یا سوشیوپیتھ آپ کی بد اخلاقی کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کی رائے کو آپ کے خلاف کر دے گا۔ مجھے ذاتی طور پر اس بات کا تجربہ ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قرآن اٹھا کر قسمیں کھائی گئیں، اور اپنی عبادتوں کے زائل ہونے کی بد دعائیں بھی کہ اگر یہ الزامات جھوٹے ہیں تو اس کا وبال اس الزام لگانے والے پر پڑ جائے۔ مگر اس صورتحال میں جب کہ یہ سب کچھ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا جا رہا تھا، میں الحمدللہ بالکل نہیں گھبرائی۔ میں نے وہ سب کچھ بولنے دیا۔ اس کے بعد جب میری باری آئی تو اسی قرآن کو اٹھا کر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں بھی اسی قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ یہ سب جھوٹ بولا گیا، اور قرآن جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ گیس لائٹنگ کے ذریعے سے ایموشنل بلیک میلنگ بھی کی جا سکتی ہے، اور مذہب کو استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی نئے شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر گیس لائٹنگ کا رجحان ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے اس کی گفتگو کا انداز نوٹ کریں اور اس کی باتوں کو ذہن نشین کرنے کی عادت ڈال لیں۔ پھر اس بات کا جائزہ لیں کہ اس کے مختلف وقتوں میں دیے گئے بیانات میں کتنی ہم آہنگی ہے۔ ایسا شخص عموماً اتنا زیادہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے کہ اپنے دیے ہوئے جھوٹے بیانات کو خود ہی بھول جاتا ہے، اور اگلی بار
کوئی نیا جھوٹ گھڑ لیتا ہے۔ ہر بار پچھلی جھوٹی باتوں کی تفصیل کو یاد رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا وہ اتنا بے ضمیر اور بے خوف ہوتا ہے کہ اگلی بار نیا جھوٹ بولنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو ذہنی طور پر الجھانے کے لیے ہر بار نت نئے جھوٹ بولے۔ وجہ کچھ بھی ہو، مگر آپ نے ایک عرصے تک اس کے دیے ہوئے بیانات پر کڑی نظر رکھنی ہے تاکہ آپ پر ثابت ہو سکے کہ اس کے بیانات آپس میں میل نہیں کھاتے اور وہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد فوراً اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ ایسے شخص سے میل جول بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گیس لائٹنگ کرنے والا اگر آپ کا قریبی دوست یا عزیز ہے تو یقیناً آپ اس کو چاہتے بھی ہوں گے اور لاشعوری طور پر اس کی باتوں پر اندھا اعتماد بھی کرتے ہوں گے، لیکن اگر ایک دفعہ آپ پر اس کی گیس لائٹنگ بالکل عیاں ہو چکی ہے اور اس میں کوئی شک باقی نہ رہے تو اپنے اندر سے اٹھنے والی ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں جو تب بھی اس کے حق میں بولتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ کا ذہن آپ کے سامنے واضح ثبوتوں کے باوجود بھی اس شخص کے حق میں عذر پیش کر رہا ہے یا اس کو پھر بھی کوئی شک کا فائدہ دے رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف جا کر بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں کہ کیسے اس شخص نے آپ کے ساتھ بار بار جھوٹ بولا۔ بار بار اپنے ذہن میں وہ ثبوت سامنے لائیں۔ یہ اگرچہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، لیکن اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ اپنے اس عزیز یا رشتہ دار کو براہ راست للکار کر اس پر الزام لگانے سے پرہیز کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اس کی انا کو اکسائیں گے اور یقیناً وہ آپ سے بدلہ لینے پر اتر آئے گا۔ وہ اپنا جرم چھپانے کی کوشش کرے گا۔ بہتر ہے کہ آپ اس سے کنارہ کشی کر لیں اور مکمل تیاری کے بعد اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد اس کے خلاف کوئی اقدام کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔